اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی ہماری بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہم خوش ہونے لگتے ہیں دوسروں کی تعریف سے۔ دوسرا تعریف کر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، اس سے ہماری بیوقوفی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ دوسرے کو کیا پتا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر خوش ہونے کی بات ہے تو اپنے اندر خود جھانکو، اگر کچھ ہے تو خوش ہو جاؤ، لیکن دوسرا کہے اس سے خوش ہونا یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذرا واضح کر رہا ہوں کہ اس سے ہم لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، خاص طور سے جلسوں میں۔ جلسوں میں مقرر کی تعریف کرنا ایک رسم ہے، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں ان کے ذہن میں اہمیت بٹھائی جائے کہ جو مقرر ہے وہ ایسا مقرر ہے کہ آپ کو بڑی توجہ سے اور قدر سے بات سننی چاہیے۔ لہذا ہم لوگ باتیں بناتے ہیں کہ صاحب یہ ایسی شخصیت آئی ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف کی حد تک برا لگتا ہے۔ سیدھے سیدھے نام لیجئے، مولانا وغیرہ لگا کر جیسے بولا جاتا ہے اس اتنا کافی ہے، تعارف۔ اور اگر کچھ کہنا ہے لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے تو اس کے آنے سے پہلے کہیے، موجودگی میں نہ کہیے، منہ پر تعریف مت کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ منہ پر تعریف کرنا تو حضور نے منع بھی کیا ہے نا۔ یعنی آپ غور کریں کہ جلسے کا آغاز ہی ایک ایسے عمل سے ہوتا ہے جس سے حضور نے منع کیا ہے، منہ پر تعریف۔ ایک جگہ میں گیا بیان کے لیے، مسجد میں بیان کرنا تھا۔ اعلان کرنے والے نے رسم، اس کو میں رسم کہتا ہوں، رسم کے مطابق میرے بارے میں بہت کچھ کہا۔ وہ جو الفاظ سب جگہ بولے جاتے ہیں، ایسی شخصیتیں اگر آپ سفر کر کے جائیں اور ملاقات کی سعادت حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ خود آ گئے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے لیے بڑی ایسا موقع ہے ویسا موقع ہے، وہی سب رسمی الفاظ وہ بولے انہوں نے۔ اس کے بعد مجھے بولنے کا نمبر آیا تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ میرے بارے میں ان صاحب نے جو کچھ کہا یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی جو صحیح بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معلوم ہے، اور میرا خیال یہ کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں گناہ گار ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے۔ تو بس میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ گناہوں سے پیچھا کیسے چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اس کام کے لیے ہم جمع ہو گئے۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ سب علماء ہیں تو آپ کو بھی اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو ختم کیجیے آہستہ آہستہ، کوشش کیجیے۔ اس میں ہماری شان نہیں ہے کہ جلسے کے نام سر ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری شان نہیں ہے۔ میں نے بعض جگہ یہ مثال دی کہ تم لوگ تعریف کرتے ہو کہ یہ ایسی شخصیت اور ایسی شخصیت، ایمانداری سے سوچو۔ مثال، اگر اسمبلی کا ممبر MLA کسی جگہ جائے اور وہاں اس کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج ہمارے ہاں ملک کے وزیر اعظم تشریف لائے یا صدر جمہوریہ آئے، تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے؟ میں تو MLA ہوں، مجھے تم نے وزیر اعظم کہہ دیا، میں تو MP بھی نہیں ہوں، اور تم نے مجھے صدر جمہوریہ بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ اس پر وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، کیا ہم سب کو معلوم نہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اب وہ ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے یہ مصلح الامت آئے ہیں، یا عارف باللہ آئے ہیں، خطیب دورہ اور محدث زماں آئے ہیں، تو کیا ہم اس کے کہنے سے وہی ہو گئے جو وہ کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، تو پھر ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو ڈرنے کی بات ہے۔ وہ MLA ڈر رہا ہے حکومت سے کہ حکومت کہے گی کہ اس نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلوایا،
تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جو نہیں تھا وہ اپنے آپ کو کہلا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا. اور کی بات ہے یا نہیں؟ آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ آخرت کا ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء سے جب بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ بات صاف صاف ہو. خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ ہم لوگ یہی سے بات ادھر چلی گئی. ہم لوگ جانتے ہیں ہم کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں، لیکن ہمارے حصے میں بڑا نازک زمانہ آیا ہے. یعنی چیلنج، مشکل والے چیلنج ہمارے حصے میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہمیں ہی ان سے نمٹنا ہے. چیلنج کیا ہے؟ شیطانی طاقتیں پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے انسان بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے خود اس کی برادری کے بھی ہوتے ہیں. قرآن کی آیت واضح ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. میں سوچتا ہوں کہ اس جگہ اس آیت میں شیاطین انس پہلے کہا ہے. ہمارے زمانے میں یہ بات زیادہ کھلی ہوئی ہے کہ انسانی شیاطین زیادہ سرگرم ہیں. اب ان کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. تو جو وہ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے، پھر اس کا توڑ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس کے لیے دو محنتوں کی ضرورت ہے. ایک علمی محنت ہے. علمی محنت جیسی ہونی چاہیے ہمارے زمانے میں نہیں ہو رہی. علم کی وسعت چاہیے، گہرائی چاہیے، معلومات چاہیے، اور اس کے لیے شدید محنت کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا میں کس طرح سے شیطانی طاقتیں حملہ آور ہیں، دنیا میں گزر کر، دنیا میں چل کر، گھوم کر اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. ابھی دو ہفتے پہلے کی بات ہے، میں دلی میں ایک صاحب تھے ہمارے متعلق، ان کا انتقال ہوا. ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا. وہ فوج میں بریگیڈیئر تھے، اور ان کا بیٹا کرنل ہو کر اس نے ریٹائرمنٹ لے لیا. وہ میری عمر کا ہے، اس نے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لیا کرنل ہو کر. تو اس سے میں تعزیت کر رہا تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے تعارف کرایا، رشتہ داری بھی ہے ان سے. تو ان کے گھر میں پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر وہ لکھ رہی ہیں، ان کی اہلیہ. قرآن کی تفسیر 25واں یا 26واں پارہ چل رہا ہے. وہ دکھایا مجھے لا کر، بالکل ہر لفظ کے نیچے اس کے معنی ترجمہ ہندی میں لکھ رکھا تھا انہوں نے، اور دوسرے صفحے پر اس کی تفسیر کا خلاصہ. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ ہر عالم نہیں کر سکتا، یہ عورت کر رہی ہے. تو جب میں نے مزید پوچھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک محترمہ ہیں پڑوسی ملک کی، یہ ان کی شاگردہ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں. فرحت ہاشمی کے بارے میں شاید سب نہ جانتے ہوں، کچھ لوگ جانتے ہوں گے. بہرحال وہ ایک گمراہ اور گمراہ کن عورت ہیں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ جس طرح قرآن کی تفسیر کرتی ہیں اکثر علماء نہیں کر پائیں گے. ایک ایک لفظ کا لغوی مفہوم، صرفی اعتبار سے صیغہ، نحوی اعتبار سے ترکیب، پورے قرآن کی وہ اس طرح سمجھاتی ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے مدرسوں میں مدرسین نہیں سمجھا پاتے. اور وہ مسلسل ایک مہم کے طور پر اس کو محنت کو کر رہی. شاید اب کینیڈا میں رہتی ہوں یا نہیں رہتی، پتہ نہیں، معلوم نہیں مجھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ
کینیڈا میں، ان کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. جہاں بھی پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ ان کی شاگرد بنتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ دلی میں کوئی ان کی شاگرد ہیں، وہ پڑھانے لگی ہیں اب عورتوں کو، اور باقاعدہ چل رہا ہے سلسلہ. تو آپ غور کریں. میں نے ان سے اتنا کہا کہ آپ اس کو لکھنے میں علماء کی تفاصیل کو بھی سامنے رکھیں تو بہتر ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں اردو زیادہ نہیں جانتی، ہندی اور انگریزی جانتی ہے. تو اب آپ غور کر لیں کہ یہیں سے ہمارے کرنے کا ایک کام سامنے آ گیا کہ ہمیں ساری چیزیں ہندی میں بھی لانی پڑے گی اور انگریزی میں بھی لانی پڑے گی. اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ صاحب جن سے آپ سیکھ رہی ہیں وہ گمراہ ہیں. اس سے کام وہ کیسے گمراہ مان لیں جس نے پورا قرآن سمجھایا؟ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے وہ کیسے سمجھیں؟ اس کا متبادل آپ دیں گے تو سمجھ میں آئے گا. 2 سال 2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک متعلق نے مجھے متوجہ کیا. انٹرنیٹ پر ایک سلسلہ، اس کا میں بہت جگہ ذکر بھی کر چکا، میں نے رسالہ دارالعلوم میں اداریہ بھی لکھا اس موضوع پر. ایک سلسلہ یعنی سیریل آ رہا تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں اب بند ہے شاید، سؤال الجری، عربی زبان میں اس کا عنوان تھا سؤال الجری. ہر ہفتے اس کی ایک قسط کہیں یا حلقہ عربی میں کہتے ہیں، ہر ہفتے اس کا ایک حلقہ شائع ہوتا تھا. اور وہ پیش کرنے والا آدمی، اس کا نام الاخ رشید اس پر لکھا آتا تھا، برادر رشید، الاخ رشید. اور وہ رشید نام کا آدمی بالکل غیر رشید تھا. وہ اصلاً مسلمان خاندان سے تھا، کسی مسجد کے امام کا بیٹا تھا، غالباً الجزائر کا رہنے والا، اور وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور اب وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ اگر اس کو دیکھیے گا بعد میں کسی وقت، سؤال الجری لکھیں گے نیٹ پر آ جائے گا، یوٹیوب پر. نہایت شاندار، فصیح، عام فہم زبان عربی، اور کتابیں اس کے پاس تفسیر کی، حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی، ساری کتابیں دونوں طرف رکھ کر ان کے حوالے دکھا کر بات کرتا ہے. اور بات کیا کرتا ہے؟ جب میں نے دیکھا تھا تو 500 سے زیادہ حلقات نیٹ پر موجود تھے، 500 کچھ 20 تھے شاید، اور ہر حلقہ 50 منٹ، 55 منٹ، 60 منٹ یا اس سے بھی زیادہ. یعنی روزانہ ہر ہفتہ 1 گھنٹے کا تقریباً سمجھ لیں. ایک موضوع، ہر دن ایک عنوان اور اس کے تحت گفتگو. عنوان کیا ہوتے ہیں اس کے، آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حل محمد رسول اللہ، یہ ایک حلقے کا عنوان ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اب وہ اس عنوان کے تحت سیرت اور تاریخ اور دوسرے الٹے سیدھے حوالے وہ صحیح دے گا، لیکن تشریح غلط کرے گا، وہ ہم جانتے ہیں. لیکن عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ وہ حوالے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکے. سننا مشکل ہو جاتا ہے. ایک حلقے کا عنوان ہے حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ حوالوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے. ایک عنوان تھا اس وقت جو دیکھا تھا، حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ اس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور کا نسب جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اب آپ اندازہ کریں کتنی خطرناک باتیں ہیں.
اور ایک آدمی ایک حدیث کی تفسیر کی تاریخ کی سیرت کی کتابوں کے حوالے دکھا دکھا کر بات کر رہا ہے، تو دیکھنے والے نوجوان گمراہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کی گمراہی کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ یہ ایک نمونہ ہے، اس کی تفصیلات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، میں تو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک دو نمونے پیش کر دیے کہ کس طرح سے ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ میں اور بہت سارے چیلنجوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وہ تو ہماری لائن کی جو باتیں ہیں، جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کتنے خطرناک حالات ہیں کہ گمراہی جو ہے چل کر گھروں کے اندر پہنچ رہی ہے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کر کے بس سارا میدان فتح کر لیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جلسے اور اسٹیج کی تقریریں بند کر دیں، وہ اپنی جگہ افادیت ہے، اس کو باقی رکھیں، لیکن اس کا انداز بھی تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح ایک مستقل موضوع ہے، وہ موضوع بدل جائے گا اگر میں ادھر جاتا ہوں، لیکن کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ اب سوچیں آپ کہ جس آدمی کا اتنا وسیع مطالعہ ہے، گمراہی صحیح مگر معلومات تو اس کے پاس بہت ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے کتنا وسیع مطالعہ چاہیے؟ اچھا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جب مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں، معاف فرمائیے گا میری گستاخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا کریں، بے تکلف بات کیے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ ہمارا حال یہ کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد بس ہم اپنے آپ کو حکیم الامت سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہو گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، کسی کے میدان میں جائیں، لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم پڑھنے سے آئے گا، محنت سے آئے گا، مسلسل پڑھنے سے آئے گا، اور ہماری زندگی میں پڑھنے کا کام مجبوری کے درجے میں ہے۔ مثلا کسی کو مدرسے میں پڑھانا ہے، اب اسے مختصر معانی کا سبق پڑھانا ہے تو مطالعہ کرنا ہی پڑے گا، اسے مقامات پڑھانی ہے مطالعہ کرنا پڑے گا، اسے ترمذی پڑھانی ہے، اسے بخاری پڑھانی ہے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ مجبوری کا مطالعہ کرتے ہیں، بتائیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اختیاری پڑھنا کہاں ہے ہمارا؟ عام طور پر ہم میں کچھ لوگ ہوں گے، ہر جگہ مستثنیات ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو پڑھتے ہوں گے، اکثریت کا جو حال ہے وہ یہ ہے، مسجد میں امام بن گئے، جمعے کے دن تقریر کرنی ہے تو تھوڑا سا مطالعہ کر لیا تقریر کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ وہ کتنے صفحے بنتے ہیں؟ یہاں بہت سے ایسے احباب بھی ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے مجھ سے بھی پڑھا ہے، مجھے یاد ہوگا کہ میں سبق میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے حساب لگواتا ہوں کہ اگر تم روزانہ کتنا پڑھو تو کتنا بنتا ہے۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ طالب علم کو روزانہ اسباق کا جو ضروری پڑھنا ہے، ضروری مطالعہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا چاہیے۔ تو طالب علموں کی تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن فضلاء سے، علماء سے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو تو کم سے کم روزانہ اگر اپنے علم کو بڑھانا ہے، روزانہ کم از کم 100 صفحات کا مطالعہ اوسطاً ضرور ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ 100 صفحے روزانہ پڑھیں گے تو ایک سال میں کتنے صفحات ہو جائیں گے؟ مہینے میں 3000 ہوں گے، 12 یا 36، سال بھر میں 36,000 صفحات ہوں گے۔ دو باتوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، ایک تو یہ کہ فراغت کو، جن لوگوں کی فراغت کو 10 سال یا 20 سال ہو گئے، ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کہ انہوں نے اس وقت سے اب تک 36,000 صفحات پڑھے؟ اکثر لوگوں نے نہیں پڑھے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہوا ہم نے بڑا نقصان اپنا کر لیا۔ روزانہ 100 صفحے پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ شروع میں 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، پھر کم ہوتے ہوتے آپ 1 گھنٹے میں بھی 100 صفحے پڑھنے پر آ جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ لیکن اگر 2 گھنٹے بھی لگانے پڑے تو کیا ہم لوگوں کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہیں؟ 24 گھنٹے کا حساب لگا لیجئے تو ہمارے کام کے کتنے گھنٹے ہیں اور ہوا میں کتنے گھنٹے اڑتے ہیں؟ یاد کیجئے، غور کیجئے۔ میں آپ سے بچوں کی طرح حساب نہیں کرانا چاہتا، لیکن متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ کتنا کام کرتے ہیں اس کو ٹائم کو لکھیں باقاعدہ، اتنے گھنٹے فلاں کام میں لگتے ہیں، اتنے گھنٹے فلاں کام میں، اتنے گھنٹے فلاں کام میں۔
24 گھنٹے میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے ہوا میں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ تو اگر آپ 100 صفحے پڑھتے ہیں مشکل نہیں ہوگا، لیکن سال بھر میں 36,000 صفحات ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ دوسرا ایک پہلو اور ہے، آپ سوچیں کوئی آدمی اگر 100 سال روزانہ 100 صفحے پڑھے تو کتنے صفحات ہوں گے؟ 36,000 کا 36 لاکھ کر دیجیے سیدھا سیدھا۔ 100 سال تک اگر کسی کو روزانہ 100 صفحے پڑھنے کا موقع ملے تو 36 لاکھ صفحات ہوں گے۔ آپ ایمانداری سے سوچ کے اندازہ کریں، ٹھیک ہے بڑی مقدار ہے، لیکن کیا ہماری تمام علوم کی کتابیں 36 لاکھ ہی صفحات کے اندر آ جائیں گی؟ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا 100 سال تک بھی پڑھے تو سارا نہیں آئے گا، تو پھر تو بہت جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 100 سال کسے مل رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اگر کسی کو 50 سال مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 50 سال کسی کو اگر مطالعہ کرنے کے لیے مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے، وہی اپنے وقت کا علامہ بن جائے گا، اور وہی بنتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ فارغ ہونے والے 10,000 ہیں اور 20 سال کے بعد 10 آدمیوں کو دنیا جانتی ہے، باقی کو نہیں جانتی، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ مسلسل ان کی محنت جاری ہوتی ہے۔ تو ایک تو مجھے اس پر متوجہ کرنا تھا آپ حضرات کو، آپ دل میں طے کر لیں کہ ہمیں اپنا علم بڑھانا ہے۔ البتہ یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، جوانوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یاد نہیں رہتا، پڑھتے تو ہیں یاد نہیں رہتا۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یاد رہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یاد رہتا ہے۔ اس کا تجربہ ہم کرائیں۔ کبھی آپ نے کچھ پڑھا ہو کسی کتاب میں، بالکل یاد نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر وہی بات آپ کے سامنے آ جائے تو وہ یاد آتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے یہ فلاں جگہ پڑھا تھا۔ اور یاد رہنا کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں یاد رہنا، یہی یاد رہنا ہے۔ کوئی سورہ فاتحہ کی طرح یاد رہنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، یہی یاد رہنا ہے کہ ہمیں یاد آ گیا کہ فلاں جگہ پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا وہ یاد آ جائے تو بہت اچھا۔ نہیں، اگر اتنا بھی یاد آ گیا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، مقصد حاصل ہو گیا۔ تو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا، ایک بات۔ دوسرے پڑھتے رہیں گے تو یاد ہو، حافظہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، مستقل موضوع۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، پڑھنے کا مقصد، اصل مقصد یاد رکھنا ہے بھی نہیں۔ پڑھنے سے انسان کے دماغ کا معیار بڑھتا ہے، اس کو بڑھانا مقصد ہے اصل۔ آپ کی سوچ، آپ کی رائے، بھائی آپ غور کریں، ہمارے جیسے آدمی کی رائے اور ایک بہت بڑے محدث دارالعلوم کے یا کہیں کے ان کی رائے میں جو فرق ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے پڑھنے کا فرق ہے۔ وہ جو بلندی آ گئی فکر میں، وہ حاصل کرنا اصل مقصد ہے۔ تو دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی پڑھنے سے، یاد بھی رہے گا، معلومات بھی بڑھے گی، اور ذہنی مستویٰ ترقی کرے گا، اس کو بھی بڑھانا مقصود ہے۔ تو ایک تو یہ آپ حضرات سے عرض کرنا تھا کہ محنت جو ہے اس رخ پر ضرور کریں۔ کیا پڑھنا ہے یہ فیصلہ آپ آسانی سے کر لیں گے، آپ علماء ہیں، جو ضرورت ہے وہ پڑھیے۔ امام صاحب کو فقہ پڑھنے کی سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، وہ پڑھیں، مسائل پڑھیں۔ تفسیر پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پڑھیں۔ اب ہم میں اکثر علماء وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کی پوری کوئی کتاب مطالعہ نہیں کی، سوائے اس کے جو زبردستی مدرسے والوں نے پڑھا دی۔ نصاب کا حصہ ہے تو وہ تو مجبوراً پڑھا ہے، اس کے بعد کیا پڑھا ہے؟ معارف القرآن تک نہیں پڑھا ہے، بیان القرآن تک نہیں پڑھا ہے، حاشیہ عثمانی نہیں پڑھا ہے، اور کیا پڑھیں گے؟ تو تفسیر کی بہت ساری کتابیں، ہر عالم چاہیے کہ کم سے کم تفسیر کی 10 کتابیں، 15 کتابیں، 20 کتابیں پڑھ چکا ہو، یہ ضروری ہے۔ مطالعے کی کثرت چاہیے۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے 3-4 سال پہلے اعتکاف میں سورہ کہف کو موضوع بنایا بیان کے لیے 10 دن کے لیے۔ تو پہلے دن انہوں نے یہ بات کہی بیان کرتے ہوئے
کہ اس بیان کی تیاری کے لیے سورہ کہف کی 120 تفاسیر کا ہم نے مطالعہ کیا. 120 تفاسیر، جن میں فارسی، اردو، عربی سب زبانوں کی تفاسیر. تو اب آپ غور کریں، اتنا جب پڑھا جائے گا تو نئی بات پیدا ہو جائے گی. علم تو تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، فقہ پڑھیں، کلام پڑھیں، بہت ساری چیزیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان پر گفتگو کرنے کی نوبت آتی ہے. ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ پڑھنے پر محنت کی ضرورت ہے، علم پڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات میرے بھائی اور بزرگوں یہ ہے کہ ہمارے کاموں کی جو طاقت ہے، ہمارے کاموں کی جو اصل روح ہے، وہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے، جو دل کی کیفیت کہلاتی ہے. اس کے بغیر ہمارے کاموں میں تاثیر نہیں آتی. صاف بات ہے بالکل. اس میں ہمیں کسی تردید کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تجربے کی بات کر رہے ہیں. تجربے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے جانتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ. میں بچپن سے اسی ماحول میں ہوں. میرے والد بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے عالم تھے. میں نے ان سے بہت کچھ پڑھا. بچپن سے گویا ہم مولوی ہیں خاندانی طور پر. اور میں تقریباً 15 سال کی عمر سے یا اس سے کم سے تقریریں کرتا چلا آیا ہوں. اب میرے وطن کے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے بچپن سے، اور اب تک کرتے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے بیانات کرانے شروع کر دیے. میری داڑھی بھی نہیں لکھتی تھی جب میں بیان کرتا تھا. اس وقت سے یہ سلسلہ تھا. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 25 سال سے زیادہ ہم نے تقریریں کی جلسوں میں اور سب جگہ. اور بے تکلف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، بالکل الحمدللہ اپنی تعریف مقصود نہیں. ہمیشہ تعریف ہوئی تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، داد ملتی رہی ہمیشہ. لیکن کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ ہم نے بڑی زوردار تقریر کی. جوش میں پہلے بہت جوشی تقریر بھی کرتا تھا، جمع کے بھی بولتا تھا. تو کبھی کسی نے تعریف کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہو کہ جو بیان آپ نے کیا ہے اس پہ ہم آج سے عمل شروع کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ تجربہ مجھے اچانک ایک مرتبہ ہوا، حضرت سے تعلق ہونے کے 1 سال کے بعد. ایک جگہ جلسہ ہوتا ہے اب بھی، اور میں وہاں پہلے سے جاتا تھا. وہاں اس دن بھی میں نے تقریر کی. میرا خیال ہے ٹائم کم تھا، 15 منٹ میں نے بیان کیا. اور اس میں حلال اور حرام آمدنی کے موضوع پر بھی بات کی، کمائی پر، کہ حلال کمائی کو تلاش کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. اس موضوع پر میں نے بات کی. دعا کے بعد 7-8 آدمی مجھ سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے اس جلسے میں آئے ہیں اور ہم نے آپ کی تقریر سنی، اور ہمارے کاروبار میں کچھ سود وغیرہ کا معاملہ تھا، حرام کی شمولیت تھی. ابھی ہم نے طے کر لیا کہ آج سے ہم اس کو ختم کر دیں گے اور صرف حلال کمائی کریں گے. جب یہ انہوں نے مجھ سے کہا تو وہ تو اپنی بات کہہ کے خوش ہو گئے، میں نے بھی دعا دے دی. لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب کیفیت ہوئی. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. بس اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ کچھ کہا جائے تو لوگ عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں. یہ والی جو بات ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے تو وہیں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، جمعے میں بھی کرتے ہیں، جلسوں میں بھی کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا. بالکل، یہ کوئی کہے گا تو غلط کہے گا. لیکن میں اس کو ایک دوسرے انداز سے کہتا ہوں. آپ نے تقریر کی، اس میں آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا. سننے والوں میں فلاں آدمی کو مسئلہ صحیح معلوم نہیں تھا، آپ کی تقریر سے صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے. آپ نے ایک عقیدہ بیان کیا، صحیح عقیدہ بیان کیا. سامنے والے کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کے علم میں آ گیا کہ عقیدہ صحیح یہ ہے. یعنی لوگوں کے دماغ اور ذہن کی اصلاح ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ سوچیں
آپ نماز میں تقریر کرتے ہیں تو کیا اس بیان کو سننے کے بعد کوئی آدمی نمازی بنتا ہے؟ آپ کو نہ کہوں، ہم جیسے لوگوں کو کہیں، کتنے لوگ نمازی بن جاتے ہیں تقریر سن کے؟ ہم سنت پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ جھوٹ بولنے کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے لوگ جھوٹ سے توبہ کر لیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بتائیں ایمانداری سے؟ اس میں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. کیوں؟ جہاں محنت ہوئی وہاں اثر ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوئی ہے وہاں نہیں ہوتا. دماغ پر ہم نے محنت کی ہے تو دماغ پر اثر پہنچتا ہے، دل پر محنت نہیں کی ہے تو دل پر نہیں پہنچتا. اصل کام تو یہ کرنے کا ہے، دلوں کو بدلنے کا کام ہے. تاثیر دکھا تقریر نہ کر، اکبر نے کہا ہے، یہ اصل کرنے کا کام ہے. ہماری جتنی محنتیں ہیں ان سب میں روح پیدا ہو جاتی ہے. یعنی بالکل ایسا ہے جیسے کھیتی کھڑی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ سوکھ رہی ہے، اس میں پانی ڈال دیا جاتا ہے تو وہ لہلہانے لگتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے. بس ایسے ہی قصہ ہے، سارا کام ہو رہا ہے، کھیتی موجود ہے، ایسا نہیں کہ کھیتی نہیں ہے. ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں. اور علماء اگر یہ کام نہ کریں تو امت کہاں جائے اللہ ہی جان سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا کتنا خطرناک ہوگا. لیکن جو بگاڑ نہیں رک رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت ایک رخ پر چل رہی ہے، دوسرے رخ پر نہیں ہے. تو اس کی خاص ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی اس پہلو سے فکر کریں. وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی اندر سے اتنا ٹھیک ہو جائے کہ اسے غلط کام کرنے کا موقع ملے اور وہ اس سے بچ جائے. غلط کام کا مطلب ہم لوگ جب بات کرتے ہیں غلط کی یا گناہ کی تو عام طور سے ایک ہی گناہ کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، شہوانی گناہ. میں یہ کہا کرتا ہوں شہوانی گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، زنا، بدکاری وغیرہ، لیکن کیا دکھاوا کرنا اس کے برابر درجے کا گناہ نہیں ہے؟ کیا تکبر کرنا اسی درجے کا گناہ نہیں ہے؟ کیا غیبت کرنا اسی درجے کا گناہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کے لیے تقریر کرنا اسی درجے کا گناہ نہیں ہے؟ شہرت کے لیے کام کرنا اسی درجے کا گناہ نہیں؟ سب کبیرہ گناہ ہے. تو یہ سب مراد ہے. آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کو موقع ہو گناہ کا اور وہ اس سے فوراً بچ جائے. یعنی ایک تو وہی ہے، وہ واقعات ہیں کہ آدمی کو بدکاری کا موقع ملا اور وہ بچ گیا، وہ بھی اللہ کا فضل ہے. علماء میں بڑی تعداد وہی ہے جس کو یہ کیفیت حاصل ہے، لیکن ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کس حد تک کمزور ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو خواجہ مشکی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ پڑھتے تھے کسی محدث کے یہاں اور اس زمانے کے طریقے کے مطابق اپنا قیام ان کا کسی جگہ تھا الگ مسجد وغیرہ میں، اور استاذ کی درسگاہ میں جا کر پڑھتے تھے روزانہ. ایک دن وہ پڑھنے کے لیے وقت پر نہیں آئے. بہت نیک آدمی بھی تھے اور پابند اوقات تھے، تو استاذ صاحب نے کہا کہ وہ نہیں آئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیا جائے. وہ روزانہ وقت پہ آ جاتے ہیں، کوئی مجبوری رہی ہو. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ آ گئے، لیکن اس حال میں آئے کہ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جیسے پانی میں بھگونے کے بعد نچوڑ لیا گیا ہو، سوکھے ہوئے نہیں. اور ان کے بدن سے ایک عجیب شاندار مشک جیسی خوشبو مہک رہی تھی. وہ آ کے بیٹھ گئے، استاد صاحب نے سبق پڑھایا اور سبق سے فارغ ہونے کے بعد ان سے بات کی. سب کے ذہنوں میں سوال تھا، ساتھیوں کے ذہن میں بھی، استاذ کے ذہن میں بھی. کیا قصہ ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آج؟ ایک تو آپ دیر سے آئے اور دوسرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، تیسرے خوشبو آ رہی ہے، کیا چیز ہے آج؟ تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ استاذ کا اصرار ہوا تو بتانا پڑا. انہوں نے بتایا کہ بات یہ تھی کہ میں روزانہ جس وقت اپنے گھر سے آتا ہوں اسی وقت آنا چاہیے تھا، لیکن ایک کام کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو کمرے سے نکلنے میں دیر ہو گئی. تو میں نے یہ سوچا کہ جس راستے سے میں جاتا ہوں ہائی وے کا راستہ وہ لمبا ہے، شارٹ کٹ سے گلیوں سے ہو کر چلا جاؤں تو جلدی پہنچ جاؤں گا.
تو میں گلیوں سے ہو کر آ رہا تھا. ایک گلی میں جیسے داخل ہوا تو ایک عورت اپنے دروازے پر کھڑی تھی، اور اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً اس نے جلدی سے کہا کہ بھائی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ذرا جلدی سے اندر آؤ. میں یہ سمجھا کہ شاید گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی خطرناک بات ہے جس کی وجہ سے فوری مدد کی ضرورت ہے. میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا، لیکن اندر جانے کے میں جیسے ہی اندر گیا آگے بڑھا تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے اس نے گناہ کی دعوت دی. میں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، تم پھنس گئے ہو، تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اس نے منع کیا پھر دوبارہ، تو اس نے کہا کہ اب تم بچ نہیں سکتے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں ابھی باہر جا کے شور مچا دوں گی کہ اس نے میرے گھر میں گھس کر میری عزت پہ حملہ کیا ہے، اب لوگ تمہیں ماریں گے. اب آپ غور کریں کہ کس طرح سے آزمائش آئی. لیکن جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے چاہے جو ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ میرا اس مصیبت سے پیچھا چھڑائیے. میرے دل میں ایک طریقہ آ گیا. میں نے اس سے کہا، عورت سے، کہ ذرا ٹھہرو میں پیشاب کر کے آتا ہوں، بیت الخلا بتاؤ کہاں ہے. وہ بیت الخلا بتا دیا. اس زمانے میں یہ فلیش کا سسٹم تو نہیں تھا، جو نجاست ہوتی تھی وہ اوپر ہی نظر آتی تھی. تو انہوں نے جا کر یہ کیا کہ پاخانہ اٹھایا اور اپنے کپڑوں پر منہ پر لگا دیا اور یہ کر کے باہر آ گئے. اب جو مقصد تھا فوراً حاصل ہو گیا. اس عورت نے کہا کہ یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، میں کسے پکڑ کے لے آئی. اس نے خود ہی گھر سے نکال دیا. اب اس کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا اور جا کر میں نے بدن پاک کیا، کپڑے پاک کیے، اور میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے، لہٰذا انہی کپڑوں کو نچوڑ کر میں نے پہن لیا اور جلدی سے میں درسگاہ کے لیے چلا. اور اسی وقت سے میرے بدن سے یہ خوشبو آ رہی ہے. یعنی گناہ سے بچنے کے لیے بدبو کو برداشت کیا، گندگی کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل یہ دیا کہ خوشبو پیدا کرتی بدن میں. یہ کردار کی خوشبو تھی. یہ گناہ سے بچنے کی طاقت دل کے اندر ہوتی ہے. جب موقع ملے گناہ کا آدمی بچ جائے. ہم جو مولوی لوگ ہیں، ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ اس کے علاوہ اور ہیں. تو میں نے اشارہ کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں پڑھاتے تھے اور حضرت شیخ الہند ان کے استاد تھے. جلسہ ہوا ان کے مدرسے میں تو حضرت شیخ الہند کو بھی دعوت دی. شیخ الہند پہنچے. وہاں کانپور کا جو علاقہ ہے وہ خیر آباد وہاں سے قریب ہے، لکھنؤ کا علاقہ ہے. وہ خیر آباد کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ معقولات کا مرکز رہا ہے. ایک زمانے میں خیر آباد اور رامپور معقولات کے مرکز تھے. اس میں مشہور زیادہ خیر آباد تھا. دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے کی بات آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں علم کے جو مرکز تھے وہ تقسیم تھے. حدیث کا مرکز دلی تھا اور فقہ کا مرکز لکھنؤ فرنگی محل تھا اور معقولات کا مرکز خیر آباد تھا. دارالعلوم دیوبند کی جو علمی خصوصیت، عملی خصوصیت تو الگ ہے، علمی جو خصوصیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں تینوں مرکزوں کی خصوصیات کو جمع کر لیا گیا. وہ تینوں مرکز ختم ہوئے، دارالعلوم ان کا بدل تیار ہوا. تو وہ زمانہ وہ تھا کہ دارالعلوم کی عمر 20-25 سال مشکل سے تھی. اس علاقے میں چونکہ وہ معقولات والے لوگ تھے اور خیر آباد کے لوگ تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ علماء دیوبند قرآن و حدیث کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حدیث کو، تفسیر کو، فقہ کو اس کے ماہر ہیں، مگر معقولات میں زیادہ ماہر نہیں ہوتے. تو یہ شہرت پہلے سے تھی. کانپور میں ایک عالم رہتے تھے مولانا لطف اللہ علی گڑھی. وہ معقولات کے بہت پرانے مدرس تھے، بوڑھے تھے بہت اس زمانے میں. شیخ الہند سے بھی عمر میں بڑے تھے وہ. اور ان کے شاگردوں میں مولانا حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے.
مولانا حبیب الرحمان شیروانی، علامہ شبلی نعمانی، یہ سارے بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے معقولات کے، وہ اتنے پرانے مدرس تھے، وہ بھی کانپور میں تھے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر شروع فرمائی۔ تقریر کے درمیان ایک معقولات کا مسئلہ آ گیا، حضرت نے اس پر بولنا شروع کر دیا۔ حضرت کے علم کو آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، حضرت شیخ الہند کا جو علم تھا وہ علم ظاہر ہونا شروع ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے، اور وہ پروپیگنڈا یا وہ تبصرہ سنتے تھے کہ صاحب علماء دیوبند کو معقولات زیادہ نہیں آتی۔ ان کا جواب دینے کے لیے ویسے تو حضرت تھانوی بھی کافی تھے، اس جوانی میں بھی کافی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بات تھی جو چل رہی تھی۔ جب حضرت شیخ الہند کی تقریر میں وہ معقولات کا مسئلہ آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش مولانا لطف اللہ علی گڑھی صاحب آ جائیں اور وہ بھی سن لیں شیخ الہند کی اس تقریر کو، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ علماء دیوبند کا معقولات میں علم کیسا گہرا ہوتا ہے۔ وہ مدعو بھی تھے، جلسے میں ان کو دعوت دی گئی تھی، وہیں رہتے ہی تھے وہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آ گئے مولانا لطف اللہ صاحب، اچانک وہ جلسہ گاہ میں داخل ہو گئے، اور میں بہت خوش ہوا کہ اب یہ حضرت شیخ الہند کی تقریر سن لیں گے اور معقولات کا مسئلہ چل رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ علماء دیوبند معقولات میں کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت شیخ الہند کی نظر پڑی ان پر، اور جیسے ہی نظر پڑی تو حضرت ذرا سا رکے اور اس کے بعد اچانک تقریر ختم کر دی، بند کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مایوسی، یہ تو ایک موقع آیا تھا علم ظاہر ہونے کا، اسی میں حضرت نے تقریر ختم کر دی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جلسہ ختم ہو گیا، وہاں پر ایک عالم اور رہتے تھے جو حضرت شیخ الہند کے ساتھی تھے، حضرت نانوتوی کے شاگرد تھے، مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چونکہ ساتھی تھے تو حضرت شیخ الہند کے قریب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے تقریر اس وقت کیوں ختم کر دی؟ تقریر کرنے کا تو موقع ہی وہ تھا۔ ان کے ذہن میں بھی وہی بات تھی کہ ان کو پتہ چل جائے گا علم کا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کرنے کا تو موقع ہی وہ آیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اصل میں میرے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا، اس لیے میں نے تقریر ختم کر دی۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ اب یہ سن لیں گے میں جو کہہ رہا ہوں اور ان کو پتہ چل جائے گا، اب اس کے بعد اگر تقریر جاری رہتی تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوتی، مولانا لطف اللہ کے لیے ہوتی۔ ہم سب مولوی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، آپ غور کریں۔ یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ موقع آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان نیت پہ حملہ کرنے جا رہا تھا۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ اس حملے کا شکار ہو جاتا، اسی نیت کے ساتھ تقریر کر دیتا، اور پھر یہ بھی سمجھتا کہ میں نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، میں نے تو اپنے دیوبند کا دفاع کیا ہے۔ لیکن اتنی باریک بات، اپنی نیت پر اتنی نگرانی، شیطان کے باریک حملے کا ایسا مقابلہ، بالکل وہ یاد آتا ہے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے دشمن کو پچھاڑا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تلوار نکال لی۔ اب آپ حضرت علی کی طاقت کو سوچیں، ان کی تلوار ہاتھ میں آ چکی ہے اور وہ نیچے دبا ہوا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو وہ کتنے بڑا پہلوان، وہ تو گیا، اسے مرنا ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک کام کر سکتا تھا۔ وہ ایک کام اس نے کیا، اس نے حضرت کے منہ پر تھوک دیا۔ ظاہر ہے وہ جان جانے کو تیار ہے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مرتا کیا نہ کرتا، اس نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ ہے وہ نازک موقع۔ اب اس کے بعد کوئی عام آدمی ہو تو کیا کرے گا؟
تلوار چلانے میں اگر کچھ دیر بھی ہو رہی تھی اب جلدی چلائے گا، غصہ آ جائے گا نا کہ تو اور تھوک رہا ہے میرے اوپر، جلدی سے تلوار چلائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا نمونہ آپ دیکھیں۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کو تو یقین نہیں آیا، آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ تو مجھے پوری طرح میں ان کے قابو میں تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے تھوک دیا تو اور جلدی غصہ آ کر مارنا چاہیے تھا، یہ الگ کیوں کھڑے ہو؟ اس نے دیکھا، یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں چھوڑ دیا میں نے تمہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ میں تمہیں جو مارنے جا رہا تھا تو میری ذاتی لڑائی نہیں تھی، میں تو اللہ کے لیے تمہیں قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، اب اس میں میرا نفسانی غصہ بھی شامل ہو جاتا اس قتل میں، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ غور کریں، اللہ نے شیخ الہند کو اسی طرح کی باریک بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دی نا۔ یہ ہے وہ موقع، نازک موقع ہے کہ شیطان کا حملہ ہوا چاہتا ہے اور آسانی کے ساتھ شیطان کو پچھاڑ دیا کہ تو کیا ہماری نیت پہ حملہ کرے گا، چل یہاں سے۔ اور آپ ایک بات یہیں سے اور سمجھ لیں کہ جب نیت اتنی اچھی ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی اتنا ہی اچھا نکلتا ہے۔ وہ آدمی جو مرنے والا تھا کافر ہونے کی حالت میں، وہ کھڑا ہو گیا کلمہ پڑھتا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، جو مقصد تھا حاصل ہو گیا، قتل بھی نہیں کرنا پڑا، وہ مرنے والا زندہ بھی ہو گیا اور ایمان والا بھی بن گیا۔ حضرت شیخ الہند کی قابلیت مولانا لطف اللہ پر ظاہر نہیں ہوئی اس وقت میں، لیکن ساری دنیا پر ظاہر ہو گئی۔ آپ غور کریں نا، آج شیخ الہند کے نام کو جو عزت حاصل ہے، میں نہیں جانتا کہ شیخ الہند کے زمانے سے لے کر اب تک کسی بھی عالم کو حاصل۔ شیخ الہند کا نام اتنا بڑا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اسی محنت کی، اسی اندر والی کیفیت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک چیز ہے سمجھنے کی کہ ہمارے اوپر شیطان حملہ کرنے کو تیار ہو اور ہمارے اندر ایک طاقت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ ہم اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ یہ طاقت اللہ کا نام لینے سے آتی ہے اور کوئی طاقت نہیں۔ آپ سوچیں ذرا، شیطان کا مقابلہ دنیا میں اور کون سی طاقت کر سکتی ہے اللہ کی طاقت کے علاوہ؟ اللہ کا نام جس دل کے اندر جتنا زیادہ زندہ ہوتا ہے، شیطان کے مقابلے کی طاقت اتنی ہی اس دل کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ دل کی طاقت اصل اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے اور اللہ کا نام اس قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ کے نام میں ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا بیان کرنے کے لیے۔ دیوبند میں اس زمانے میں چھتہ مسجد تھی، دارالعلوم کی مسجد نہیں بنی تھی، یہ حضرت گنگوہی کی وفات کے بعد بنی ہے، قدیم مسجد جس کو کہتے ہیں۔ جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، چھت اور کہیں نہیں ہوتا تھا۔ جامع مسجد میں حضرت سے کہا گیا بیان کرنے کے لیے، تو حضرت نے حدیث کی کوئی کتاب رکھی تھی، اس کو اٹھایا اور دیکھ کر بیان کرنا، ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کیا علم تھا اور کیا انداز تھا۔ ہم لوگ تو اگر دیکھ کر بیان کریں تو ہمیں خود ہی تکلف ہونے لگتا ہے، آج کل رواج ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی ہم، یہ الگ بات ہو جائے گی، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ تیاری کر کے بیان کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے اس کے لیے لکھ کر بیٹھنا پڑے یادداشت۔ ہمارے حضرت بیان کرتے ہیں تو 5 صفحے 6 صفحے 7 صفحے ان کے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بیان میں مواد ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، مکمل ایک علماء کو اس سے علم ملتا ہے، ایسا بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دیکھ کر ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور اسی درمیان کسی بات پر کہا اللہ، بس لفظ اللہ بولا اور پوری مسجد کے لوگوں کی کیفیت بدل گئی۔ بعض لوگ تو تڑپنے لگے اور بعض لوگ بالکل گم سے ہو گئے، اور حضرت کو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قریب میں بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر وہ کیفیت رہی، پھر حضرت مولانا یعقوب صاحب نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ بس کیجیے، پھر دوبارہ فرمایا اللہ، تو سب کی کیفیت واپس آ گئی، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان کو لایا گیا، وہ مرتد ہو گیا تھا،
لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ اسلام سے پھر گیا ہے، نہ جانے کیا بات ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ اللہ کہہ دیں اور دل بدل جائے، یہ جو اللہ کہا اسی سے اس کا دل بدل گیا۔ تواضع سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اللہ کہہ دیں اور دل بدل جائے، بھائی اسی میں جو اللہ کہا تو اس کا دل بدل گیا، وہ مومن بن گیا۔ تو یہ جو طاقت ہے، یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی طاقت تو آج بھی ویسے ہی ہے، وہ تو لم یزل ولا یزال ہے۔ تو اس لیے اس طاقت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کو جس طریق سے، جس سلسلے سے، جس شخصیت سے مناسبت ہو، اس مناسبت کے مطابق اپنے لیے چن لیں، منتخب کر لیں اور کوشش کر کے محنت کر لیں۔ آپ کے اندر جوہر موجود ہے، اس کو ذرا سی اسٹیم دینے کی ضرورت ہے، اس میں طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت جب آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے دنیا کی طاقتیں نہیں ٹک پائیں گی، انشاءاللہ آپ سے کام لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات میں برکت ڈالیں گے اور یہ سب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔